نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہاں جی، پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے۔ هو الذی، وہی تو ذات ہے، خلق، جس نے پیدا فرمایا، لکم، واسطے تمہارے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جميعا، سب کا سب، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اس نے پیدا فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بتایا کہ اس نے جب کچھ بھی نہ تھے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں زندگی کا سامان دیا، پھر وہاں جب مارتا ہے، پھر اس کے بعد تم اگلی زندگی کے لیے جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد تم عبدالآباد اپنے جزا اور سزا کے لیے قیامت والے دن اٹھو گے۔ اب یہاں وہ اپنے ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنا تھا جو بھی ہے سب میں نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں ثم استویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ثم استویٰ متوجہ ہوا الی السماء، آسمانوں کی طرف، تو فسواہن، فا پس سواہن، ان کو درست کر دینا، پور درست، جیسے ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پور کو درست کیا، یعنی ایسا درست کرنا کہ کوئی کمی کجی نہ رہے۔ آسمانوں کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے کہ آسمان ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا کہ تم آسمان کی طرف سورۃ ملک میں ہے، بار بار دیکھو، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص تمہیں اس میں نظر نہیں آتا، کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، تم بار بار دیکھو، جتنا بھی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، جس طرح بھی تم اس کو ذہانت سے اور شوق سے دیکھو، کسی طرح سے، لیکن تم اس میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ پاتے، نہ پا سکو گے، اس لیے کہ یہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے اس کو جو ہے وہ کھڑا کیا، اور ہر شے بننے کے بعد وہ سیدھا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت اور جو آسمان ہے اس میں کہیں بھی تمہیں ڈھونڈے سے بھی کوئی خامی نہیں ملے گی۔ تو پھر بولو فتبارک اللہ، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام جتنی بھی شانیں ہیں، برکتیں ہیں، سب اللہ ہی کے لیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ 7 آسمان اس نے بنائے، اور ایسے بنائے کہ ان کا پور درست کیا، بغیر کجی ٹیڑھ پن کے، کوئی بسیدگی نہیں، کوئی ہلکا سا بھی اس میں نقص اور شائبہ نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب حضرت انسان کو بتایا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو، اللہ متمکن ہوا اپنی شان کے مطابق آسمانوں میں، اور پھر اس نے جو پیدا کیے ہیں آسمان، تو تمہارے لیے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے، اے انسان، تمہارے لیے ہی سب کچھ یہ سجایا گیا، بنایا گیا۔ اس کے اندر چاند اور سورج، چاند اور ستارے جو ہیں جڑے گئے، اور ان سے تمہارے دن رات بنے، اسی سے تمہارے لیے وقت بنا، اسی سے تمہارے اوقات مقرر ہوئے، اور یہ سارا نظام تمہارے لیے ہے۔ تو انسان کو سامان زندگی بھی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے اللہ پاک نے مسخر فرما دیا۔ تو اب سوچنا کیا ہے یہاں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان خود خدا کے لیے ہے۔ اب اگر رب کی طرف توجہ نہ کرو گے تو پھر اے انسان، تو بڑے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا، تیرے رب نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے جب کہا فرشتوں سے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھے، یہ مشورہ نہیں طلب کیا گیا تھا، بلکہ ان کو خبر کی گئی تھی، ان کو انفارم کیا گیا تھا، اس لیے کہ جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق تھے، اور انسان سے پہلے ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ تو اللہ پاک نے جب اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قالو، تو انہوں نے کہا، کالا، ایک کے لیے سنگل، یعنی یہ واحد ہے، اور قالو، وہ کہنے لگے، کون؟ فرشتے، تجعلو، کیا تجعلو، تو بنائے گا، جعلہ بنانے کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ، تجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں، من، جو یفسدو، جو فساد کرے، اور اس کا روٹ ورڈ فسدہ، فے سین دال،
یفسدو جو فساد کرے۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو بنانے جا رہا ہے، بنائے گا، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، و یسفک الدماء اور یسفک یہ سین فے اور کاف ڈنڈے والی، ٹھیک ہے، سین فے کاف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خون یا پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نسک قربانی کو کہتے ہیں، اسی طرح یسفک الدماء دماء خون کو کہتے ہیں، خون کا بہانا۔ تو کیا تو بنائے گا جو فساد کرے گا زمین میں، و یسفک الدماء اور بہائے گا خون، و نحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح تسبیح سے ہے، تسبیح بیان کرنا، تیرنا، تیز رفتاری سے جانا، اور سیاروں کی تیزی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکی بیان کرنے کے لیے تسبیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں بحمدکا ساتھ تیری تعریف کے، اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کہنے لگے وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیرے واسطے، نقدس قدس سے ہے، قوف دال سین، قدس پاک، ماحول کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھنا، نقدسو کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری حمد کے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالا اللہ پاک نے فرمایا انی عالم بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب چونکہ حضرت انسان کی جو شرف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا، تو فرشتوں کو اسی لیے خاص کر کے، آپ دیکھیں کہ کوئی خاص بات ہو تو انفارم کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خبر کے طور پر ان کو بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے جنات تھے یا ملائکہ تھے کہ میں ایک نئی مخلوق بنانے جا رہا ہوں، تو ان کو جب انفارم کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ ہم تو تیری ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو زمین پر ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حضرت انسان یہ کچھ جا کر کرے گا؟ اس سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، اور جن جو ہے جب آپس میں لڑتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا یہ جو جنات میں سے، جیسے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے وہ اتنا وہ مقام اور مرتبہ پا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ بہت سارے کام لگائے ہوئے تھے، اور وہ سردار بنا ہوا تھا، اور زمین پر آ کر جنات کا آپس میں معاملہ طے کرواتا، جو سرکش جن ہوتا اس کو سزا دیتا۔ تو یہ سارے دراصل وہ کام کر رہا تھا آلریڈی۔ اب چونکہ ان کو پتہ چلا کہ ایک انسان بننے جا رہا ہے، ایک مخلوق ایسی اللہ تخلیق فرمانے جا رہا ہے جو زمین پر جس کا یعنی کہ اس کے اکرام کا شروع سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک اس کو بڑا ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک خبر بنا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس کی تکریم میں نے پہلے خود کی ہے۔ حضرت انسان کو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری تکریم اللہ پاک نے خود کی ہے، خالق نے اپنی مخلوق کی تکریم خود کی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ نہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر اور قدیر ہے اور بے نیاز ہے، لیکن انسان کی اتنی قدر اور اتنی سمجھ لیں کہ اس کا شرف، اس کو نیابت کا تاج یعنی پہنایا گیا۔ تو فرشتوں نے اور ان کو جب انفارم کیا گیا تو انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ زمین پر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، چونکہ ان کی نظر خون ریزی، اس سے پہلے جنات یہ کچھ کرتے تھے، لیکن انسان نے کیا کرنا تھا جا کر، ابھی چونکہ وہ ان کے تو علم میں ہی کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی محض اوپینین کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید عبادت کے لیے ہم کم ہیں، تو کہا ہم تو ہر وقت جو تو کہتا ہے مالک ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آگے سے بات ختم کی کیا کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور سکھا دیے، علامہ سکھا دیے، ٹھیک ہے۔
اسماء اسم کی جمع، نام کلہا تمام چیزوں کو، ثم پھر عارضہ پیش کیا ہم ان کو، یعنی کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقالا پس فرمایا، انبئونی مجھے خبر دو، انبئونی خبر سے ہے، انبئونی خبر دو، نبا خبر کو کہتے ہیں، تو اسی طرح نبی انبیاء کو کہتے ہیں، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے، ٹھیک ہے، خبر کرنا۔ تو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ مجھے خبر دو، فرشتوں سے کہا بھی اسمائی ہاؤلائی، ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دلیل سے حضرت انسان کی شرف کو اور انسان کی اکرام کو، انسان کو کہ اللہ کا یہ خلیفہ ہے اور اس کی عزت کو خود کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے علم عطا فرمائے، اور چونکہ فرشتے وہی جانتے جتنا اللہ بتاتا، اور اس کے علاوہ وہ از خود سے نہیں جان سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ چلو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو وہ کہنے لگے، سبحانہ کا پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، لا نہیں علم کوئی بھی خبر یا علم نہیں ہے، لنا ہمارے واسطے، الا مگر ما جو علمتا تو ہمیں سکھا دے، نہ پھر ہم کے لیے ہوتا ہے، الا مگر وہی ما علمتنا جو تو ہمیں سکھا دے۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہا فرشتوں نے کہ اللہ ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، علیم الحکیم علم والا اور حکمتوں والا ہے، تیری حکمتوں کو بھی ہم نہیں جانتے اور تیرے علم کی گہرائی اور وسعتوں کو بھی ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا، قالا آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا فرمایا، یا آدم اے آدم، بھی خبر دو ہم ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، فرشتوں کو خبر دو، بھی ساتھ اسمائی ناموں کے، ہم ان چیزوں کی، فا پس لما جب، امبا خبر دی ہم ان کو، بھی اسمائہم ان تمام چیزوں کی، قالا اللہ نے فرمایا، عالم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہارے واسطے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمینوں اور آسمان کے جتنے بھی غیوبات بھید میں جانتا ہوں، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کرتے ہوئے حضرت آدم کو چیزوں کے نام سکھا کر اور دلیل کے ساتھ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کو کہا کہ چیزوں کی خبر دو، فرشتوں نے اپنی معذوری اظہار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ چلو تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ٹھہرایا گیا ہے، دلیل کے طور پر علم جو ہے اس کو پیش کیا گیا، گویا تمام مخلوقات اور حضرت انسان میں جو فرق ہے وہ علم کا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کے نام ہم نے ان کو سکھا دیے، تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے جو ان کو دیا گیا، یاد رکھیں جو کچھ جس کو بھی دیا جاتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، فاعل حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنا کر، اس کو علم عطا کر کے، اور اس علم کو ایک دلیل بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے جو نیکسٹ کام جو کروایا گیا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا بس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا سوائے ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ پہلے ان کی بزرگی ثابت کی حضرت آدم علیہ السلام کی، علم کی بنا پر جو فوقیت ان کو دوسری مخلوقات پر ملی تھی، اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اظہار ہوا، ڈیمو پیش کیا گیا،
فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کر کے پہلے فرشتوں سے پوچھا، جب انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا، انہوں نے تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ ان کو ازبر تھے، چونکہ اللہ نے عطا فرمائے تھے اپنی جناب سے، وہ سب بتا دیے، تو اس طرح یہ چیز ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے دلیل دینا اور کسی ٹھوس چیز سے کسی چیز کو ثابت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بے سروپا باتیں جو ہیں وہ نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ماننی چاہیے، حالانکہ حق حق ہی ہے، اور یہ دلیل سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے وہ ایک دلیل ہے، اس میں ہر بات کا جواب ہے، صبح قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا سلوشن ہے، ہر زمانے کے لیے جو ہے قرآن کے اندر وافی و کافی احکامات موجود ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دلیل سے بات کرنا سنت الہیہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دلیل کے تحت علم ایک ایسی برہان تھی جو حضرت آدم کو جب دی گئی، ایک واضح نشانی، روشن دلیل اللہ کی، تو فرشتوں پر لازم ہو گیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے علم والے بندے کی آپ دیکھیں کہ ویلیو کس قدر ہے، علماء کی کتنی ہے، اور کس قدر جو تقوی رکھتے ہیں اللہ کا علم جان کر، اس کا علم لے کر، اس کا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم خود اللہ پاک نے کی، اور ان کے واسطے سے ہر انسان کی تکریم ہو گئی اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور علم والے بندے کی فضیلت یہاں ثابت ہوتی ہے کہ اور علم کون سا، جو نفع والا ہو، جو نفع، اسی لیے احادیث مبارک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نفع والے علم اللہ سے مانگو، اور پناہ مانگو اس علم سے جو تمہیں نفع نہ دے۔ اب یہ ایک کسوٹی تھی، فرشتوں کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو، سب نے کر دیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اب یہ ابلیس کون تھا؟ اچھا، سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی یا سجدہ واقعی ہو؟ آپ یاد رکھیں یہ سجدہ فزیکل سجدہ تھا، اور وہی تھا جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، تو لیکن پہلی امتوں میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ تعظیمی بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابیوں نے جب ایک کسی غزوے سے آئے یا کسی جنگ سے آئے تو آ کر کہا کہ فلاں جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا، روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو یعنی شوہر کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ آج کوئی ہمارے پاس اس چیز کا کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ سجدہ جو ہے سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور تعظیمی سجدہ بھی جو ہے، یہاں سے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس حد تک نہ جھکو کہ سجدے کا گمان ہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابلیس فرشتوں کے اندر سے کہاں سے آ گیا؟ ابلیس کا لفظ بلس سے بنا ہے، سخت نا امید ہونا، ابلیس سخت مایوس ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ ابلیس اس قدر عبادت گزار جن تھا کہ کثرت سے فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، لیکن اس وقت اس نے آدم کو سمجھنے یعنی سجدے سے جب انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ کون سا انکار تھا؟ وہ اللہ کی اطاعت نہیں اس نے کی، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انسان کی جو مٹی ہے اس پر اس کی نظر ٹھہر گئی، لیکن اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکا، صرف حسد کی بنا پر کہ میں کیوں انسان کو بڑا سمجھوں۔ اب یہاں پتہ چلا کہ کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار، بلکہ اللہ صرف اللہ کا انکار ہی نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کا عملی طور پر انکار، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی کفر کون ہے؟ جو اللہ رسول کتابوں آخرت ان میں سے کسی چیز کو نہ مانے، لیکن عملی کفر دل سے مانے لیکن عمل سے تصدیق نہ کرے۔ تو فرشتوں نے تکبر نہیں کیا اللہ کے حکم کے آگے جھک کے، حالانکہ وہ نور تھے۔ اب لیسن ہمیں کیا ملا؟ جب اللہ کا حکم ہو جائے، اللہ کا حکم کسی معاملے میں آ جائے تو کوئی چون و چرا جائز نہیں ہے، ورنہ وہ ابلیسی رویہ ہوگا، میں نہیں مانتا، انسسٹ کرنا، غلطی نہ ماننا، اور غلطی ایک تو نہ ماننا اور دوسرا اس کے اوپر اکڑ جانا، حالانکہ وہ ابلیس تھا اور اس دن اس کا نام پڑا کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا۔ تو یہ ہمیں سب سوچنے کی باتیں ہیں کہ اس نے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر، کبر
آپ دیکھیں تکبر جو ہے، کبر بڑائی کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی چادر ہے سمجھ لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو غرور یا تکبر، کبر میری ردا ہے، جو میری، آپ دیکھیں کہ کسی کی چادر پر ہاتھ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا کہ میں یہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اس انسان کو جس کے اندر تکبر ہو۔ تو تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ مسلسل انکار، اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اللہ کے آرڈر کو بے نہ کرنا، اور یوں کفر کر بیٹھنا۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ مسلسل انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 34 تک ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔